کسی کا نام لے کے واقعات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نام لے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. میری ملاقات ہوئی ماشاء اللہ، اب حج میں بہت کام کر رہے ہیں، اتنا اللہ ان سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے، میں تو ان کے کام کو دیکھ کے حیران ہوا. اب آج کل بیانات میں نا، میں نے بھی جتنے بیان سنے، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان تک پہنچ جائے، امید ہے ناراض نہیں ہوں گے. ہر بیان میں کھانا کم کھاؤ. کھانا نبی ایک ٹائم کھاتے تھے اور ایک ڈش ہوتی تھی. اب انہوں نے مینا میں، وہاں مکہ میں بڑا اچھا بیان کیا، میں بھی بیٹھ گیا، بڑی تمیز سے بیٹھا، میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھا کہ بھائی اچھی بات کہیں سے بھی بیٹھا. انہوں نے کھانے پر بڑا اچھا بیان، آخر میں کھانے پہ آ گئے نا. وہ میں جب بھی بیان سنتا ہوں نا، کھانے پہ کم کھاؤ، ایک ٹائم کا کھاؤ اور ایک ڈش کھاؤ، یہ لازمی. اب جب بیان میں کہا ایک ڈش، کھانے میں بوفے تھا. وہ سہیل بردر والوں کے تو بڑے، ان کا تو وی آئی پی قسم کا حساب کتاب ہے، 20 قسم کے کھانے اس میں. اتنا زور لگایا ایک ٹائم اور ایک ڈش اور سادہ. جیسے بیان ختم ہوا، اعلان ہوا جو کھانا شروع ہوا ہے. میں نے کہا کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے بھائی، ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے. وہ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آیا، میں نے سنایا نہیں وہاں پہ، کہ ایک آدمی، یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو، وہاں سنانے کا تھا لیکن میں نے کہا زیادہ ہو جائے گی نا یار، اتنا کر دیا ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہے. وہ مندی آگے رکھی ہوئی ہے، ادھر بکرے رکھے ہوئے ہیں، کیا ایک ٹائم ایک کیا کھائے اس میں سے آدمی یار. تو مجھے خیال ہوا میں یہ لطیفہ سناؤں، وہاں تو نہیں سنایا، اب یہاں سنا رہا ہوں. کہ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی، اس نے کہا کہ میں نہ تیجا کروں گا اور نہ 40واں، میں دیگیں لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا، میرا باپ مر گیا میں لوگوں کو کھانے کھلاؤں، یار یہ کون سا اسلام ہے. لوگوں نے غیرت کے طعنے کیے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ابے ختم کروا، کھانے کھلا. اس کو یہ تھا بھی غریب بیچارہ کہ یار میرا ابا مر گیا، میرے پاس ویسے ہی کفالت سے محروم ہو گیا، میں دیگیں کھلاؤں یار. جب بہت طعنے ملے ہیں نا تو مجبور ہو گیا. عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اس نے پھر قورمے بنوائے نا، مرغے، اس میں بوٹیاں لیگ پیس، کھانا لگ گیا دسترخوان پہ. اس کو تپا ہوا تھا یہ بہت زیادہ نا. اس نے کہا ان کو میں کھلاؤں گا لیکن تھوڑی سی تانا دوں گا کہ میرا بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھائی ہیں نا، اس نے کہا اسٹاپ، 1 منٹ رکو، میری بات سنو. ہمارے حضرت بڑے مزے سے یہ واقعہ مزے لے کے بیان کیا کرتے تھے. لوگ دیکھ رہے ہیں نا، بول یار جلدی بتا کیا ہے. کہہ رہے دیکھو لوگوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں بہت غم زدہ ہوں، مجھے بڑا تکلیف ہے. میرے دال میرے کا نوالا میرے حلق سے نہیں اتر رہا، اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ کھائیے نا. دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، پہلی دفعہ میں مزہ نہیں آتا. لوگوں، میرے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے، میں بہت غم زدہ ہوں، میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو، کھائیے نا. لوگ نا یہاں سے نوالا واپس، تو نے کھانے کے قابل ہمیں چھوڑا کہاں ہے، تو نے چھوڑا کہاں میں کھانے کے قابل. وہ کہہ رہا کھائیے نا. کہہ رہا کہاں کیسے کھائیں اب. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کو غیرت آ گئی. آج کا دور ہوتا نا، لوگ کہتے تو جو مرضی کر لے، تو ہمارے منہ میں ہاتھ ڈال کے اگر نوالا نکالے گا نا، ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اس کا. تو وہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں کہ حضرت آپ نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں. ہر بیان میں کم کھاؤ. تو تھوڑی سی نا وہ برائی کے طور پہ میں نے کہا یار چلو اگر اس سے آپ کو اعتراض ہے تو آپ پازیٹیو کام دیکھو نا. ایک بندہ ہر سال حج کر رہا ہے اور اس میں اتنی تبلیغ کر رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، 4 5 بیانات ایک دن میں. تو اگر ایک کھانے والی بات پر آپ کو، مجھے بھی کچھ اعتراض ہو رہا تھا نا، اس لیے تو ایک کھانے والی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگنور کرو اس کو، بھی آپ کوئی اچھی تعویل کر لو اس کی.
کم از کم یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ دنیا پرستی نہیں ہے. کھانے کی ترغیب دینا تو بہرحال غلط ہے نا کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, تو کھا رہی ہے دنیا. تو نیگیٹو دماغ میں سوچ ہوتی ہے نا, ہر آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ الٹا. پازیٹیو سوچ ہوتی ہے, انسان پلس مائنس کرتا ہے. یار کام دیکھو, 2-4 اگر خامیاں کسی, اللہ میاں بھی قیامت کے دن, اللہ میاں نے 100% نمبر کامیابی کے لیے نہیں رکھے قیامت کے دن. اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا جو 100% نیکیاں کرے گا گناہ ایک بھی نہیں ہوگا, تو پیغمبر کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا. سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے حساب دینے کے چکر میں. اللہ میاں نے بھی قیامت میں معیار یہ رکھا ہے کہ تولا جائے گا, نیکیوں اور برائیاں ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت, برائیوں کا پلڑا جھک گیا جہنم. کیونکہ ہر برا آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے. لوگ برے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے اتنا اچھا کام کیا, اتنا اچھا کام کیا. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو اس کے وزن میں برائیاں زیادہ ہیں. اب اس کی تعریف, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو برا آدمی کھلے عام برائیاں کرتا ہے شریعت اس کی تعریف کی اجازت نہیں دیتی. تو 2-4 اچھے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے. ایک آدمی دہشت گرد ہے, اس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا, ساری دنیا کو پتہ ہے یہ دہشت گرد ہے, قاتل ہے, ملک کا امن خراب کرتا ہے یہ, اور لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا اس نے کرپشن کر کر کے. اب کہیں کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ حاجی کو پانی پلا رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو نماز کی تو تعریف کی جائے گی, یہ کام اچھا کر رہا ہے. لیکن 2-4 نمازیں پڑھنے سے وہ بندہ اچھا نہیں ہو جاتا. بھائی کام اس نے 2-4 اچھائیاں تو شاید فرعون میں بھی ہوں گی. فرعون کی بیوی نے مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل نہ کرو, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے. اچھا کام کیا نا فرعون نے, یہ کام فرعون نے برا کیا اچھا کیا؟ بھلے بیوی کے کہنے سے کیا نا, بیوی کے آگے وہ بھی ڈھیر ہو گیا. اتنا ظالم بادشاہ تھا, ہزاروں بچوں کو قتل کر کے ماؤں کی چھاتیوں سے چھینتے ہوئے ان کے رونا چیخنا دیکھ کے اس کو ترس نہیں آیا. بیگم نے ایک دفعہ کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے کہا ہم مار دیں, اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. فرعون نے کہا اب نہیں مار سکتے, بیگم نے کہہ دیا. تو یہ بیگم کی مان کے اچھا کام کیا نا. لیکن کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں فرعون بہت اچھا آدمی تھا یار, کیونکہ اس نے موسیٰ کو قتل نہیں کیا؟ او بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ سے قتل ہوئے, اتنا ظلم کیا. تو نہ کوئی ایسا 100% نیک ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو, نہ کوئی ایسا برا ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو شریعت کا اصول کیا ہے؟ پلس مائنس کرو, اور وزن کر کے, کوانٹٹی سے نہیں وزن. ایک برائی ہوتی ہے ویٹ بہت ہوتا ہے اس برائی کا. شریعت کوالٹی دیکھتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھتی.